ان کا عقیدہ ہے کہ زمین حرکت نہیں کر رہی، زمین ایک جگہ پر ساکت ہے اور سورج، چاند، ستارے وغیرہ سب کے سب زمین کے گرد حرکت کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں اس بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں کیا کہا۔ سورہ رد کی آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى۔ اللہ ہے، وہی ذات ہے، بلند ہے آسمان بغیر کسی ایک بھی ستون کے، دیکھ رہے ہو ہمیں اسے، پھر استوا ہوا عرش پر اور سخر کیا سورج اور چاند کو، تمام کے تمام تیر رہے ہیں اجل مسمى تک، یعنی ان کی ایک مدت طے کر دی، ان سب کے خاتمے کا ایک وقت طے کر دیا، جب تک کہ وہ وقت نہیں آ جاتا تب تک تمام کے تمام اسی طرح تیرتے رہیں گے جیسے آج تیر رہے ہیں۔ اب ناظرین غور کریں، تمام کے تیرنے کا ذکر کیا گیا اور بطور مثال صرف 2 کا نام لیا۔ اب اگر دونوں ستارے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تمام کے تمام ستارے تیر رہے ہیں اور تیرتے رہیں گے جب تک ان کی اجل مسمى نہیں آتی، اور اگر دونوں ستارے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو یہ دونوں ہیں اس طرح کے تمام تیر رہے ہیں اور تیرتے رہیں گے اپنی اجل مسمى تک۔ پہلے ناظرین سورج کا ذکر ہے اور سب جانتے ہیں کہ سورج جلتا ہوا آگ کا گولا ہے، یعنی سورج ایک ستارہ ہے، اور چاند جلتا ہوا گولا نہیں ہے بلکہ چاند مادے کا گولا ہے جسے سیارہ کہتے ہیں، یعنی چاند ایک سیارہ ہے۔ یوں ناظرین اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک ستارے اور ایک سیارے کا ذکر کرتے ہوئے تمام کے تمام ستاروں اور سیاروں کے اجل مسمى تک تیرنے کا واضح الفاظ میں ذکر کر دیا۔ اب اگر تو زمین نہ ستارہ ہے نہ ہی سیارہ تو پھر اس آیت میں زمین کے تیرنے کا ذکر نہیں ہے، اور اگر زمین ان میں سے ایک ہے تو پھر یہ بات بالکل واضح ہے کہ زمین بھی اپنے مدار میں انتہائی تیز رفتاری میں سفر کر رہی ہے، زمین بھی اپنے مدار میں تیر رہی ہے اپنی اجل مسمى تک۔ جب تک کہ زمین کے خاتمے کا وقت نہیں آ جاتا تب تک زمین بھی باقی تمام کے ساتھ تیرتی رہے گی۔ اور یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ زمین آگ کا گولا نہیں، یعنی زمین ایک ستارہ نہیں بلکہ زمین مادے کا گولا، زمین ایک سیارہ ہے۔ جب زمین ایک سیارہ ہے تو پھر قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین کے اپنے مدار میں تیرنے کا بھی راز کھول کر آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اس طرح آپ اگلی آیت میں دیکھیں، سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور جو کچھ بھی ہے وہی ذات ہے، خلق کیا لیل کو اور نہار کو اور سورج کو اور چاند کو، تمام کے تمام انتہائی تیز رفتاری سے اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں جیسے ان کو حکم دیا گیا، جس سے ان پر عائد ذمہ داری پوری ہو رہی ہے۔ ناظرین یہ آیت اور بھی بہت بڑا راز کھول کر رکھ دیتی ہے۔ آپ پیچھے جان چکے ہیں کہ لیل اور نہار کا آنا جانا زمین کا اپنے ہی محور پر گھومنا، لیل آدھی زمین اور نہار آدھی زمین، یوں یہ پوری زمین بن جاتی ہے۔ لیل اور نہار کو جمع کریں تو یہ پوری زمین بن جاتی ہے۔ یوں آپ آیت میں دیکھ سکتے ہیں، خلق اللیل والنہار والشمس والقمر، لیل والنہار، لیل آدھی زمین، نہار آدھی زمین، یوں یہ مکمل زمین بن گئی۔ تو یہاں مکمل زمین کا ذکر ہو رہا ہے لیل اور نہار کی صورت میں، اور آگے سورج اور چاند کا ذکر ہے، اور پھر آگے کہا کل، تمام کے تمام، یعنی کہ جتنے بھی ایسے ہیں ستارے اور سیارے، تمام کے تمام جو ہیں وہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں انتہائی تیزی سے، جیسے ان کو تیرنے کا حکم دیا گیا، جس سے ان پر عائد ذمہ داری پوری ہو رہی ہے۔ آپ اپنی آنکھوں سے آیت میں دیکھ رہے ہیں لیل آدھی زمین اور نہار آدھی زمین، یوں یہ پوری زمین بن جاتی ہے۔ لیل اور نہار کی صورت میں پوری زمین کا ذکر کیا، اس کے فوری بعد سورج اور چاند کا ذکر کیا گیا، پھر کہا گیا کہ تمام کے تمام اپنے مدار میں انتہائی تیز رفتاری سے تیر رہے ہیں، یعنی نہ صرف زمین اپنے ہی محور پر گھوم رہی ہے جس سے رات اور دن ہو رہے ہیں، بلکہ زمین سورج اور چاند کی طرح بھی اپنے مدار میں انتہائی تیز رفتاری سے تیر رہی ہے۔
اور ناظرین ایسی کئی آیات ہیں قرآن میں جن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سورج چاند سمیت تمام کے تمام ستاروں اور سیاروں کے ساتھ زمین کے بھی اپنے مدار میں تیرنے کا ذکر کیا، جیسا کہ آپ اس آیت میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ لقمان آیت نمبر 29۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمى۔ کیا نہیں دیکھا، کیا نہیں دیکھ رہے؟ اس میں کچھ شک نہیں، اللہ تھا یولج ہو رہی ہے لیل نہار میں اور یولج ہو رہی ہے نہار لیل میں، اور سخر کیا سورج اور چاند کو تمام کے تمام اپنی اپنی اجل مسمى یعنی طے شدہ خاتمے کے وقت تک تیر رہے ہیں اور تیرتے رہیں گے۔ ناظرین یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل کیا ہے؟ یہ بات پیچھے بہت صراحت کے ساتھ بیان ہو چکی۔ یہ الفاظ اس بات کی وضاحت کرتے ہیں، اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ زمین اپنے ہی محور پر گھوم رہی ہے، جس سے زمین کا وہ حصہ جو اندھیرے میں ہے وہ روشنی میں چلا جاتا ہے، جس سے اس پر دن ہو جاتا ہے، اور جو حصہ روشنی میں ہے وہ اندھیرے میں چلا جاتا ہے، جس وجہ سے اس پر رات ہو جاتی ہے، اور یہ سلسلہ مسلسل چل رہا ہے۔ یوں یہ بات طے ہوگی کہ زمین اپنے ہی محور پر گھوم رہی ہے۔ اب لیل آدھی زمین اور نہار آدھی زمین، یوں یہ پوری زمین پوری ارض بن جاتی ہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورج اور چاند سمیت تمام کے تیرنے کا ذکر کر دیا، یعنی زمین، سورج، چاند سمیت تمام کے تمام ستارے اور سیارے اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں اور اسی طرح تیرتے رہیں گے تب تک جب تک کہ ان کے خاتمے کا وقت جو طے کیا گیا وہ نہیں آ جاتا۔ ناظرین آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نہ صرف زمین کا اپنے ہی محور پر گھومنے کا راز کھول دیا، بلکہ زمین، سورج، چاند سمیت تمام کے تمام ستارے سیارے اپنے اپنے مدار میں بھی تیر رہے ہیں۔ تمام کے تمام ستارے اور سیارے نہ صرف اپنے ہی محور پر بھی گھوم رہے ہیں جیسے زمین گھوم رہی ہے، بلکہ وہ اپنے اپنے مدار میں بھی ہر لحاظ سے گولائی میں آگے کو تیر رہے ہیں، اور اس وقت تک یہی سلسلہ چلتا رہے گا جب تک کہ ان کی جو اجل خلق کر دی گئی وہ نہیں آ جاتی، یعنی ان کی موت کا وقت، ان کے خاتمے کا وقت جب تک نہیں آ جاتا تب تک وہ اسی طرح تیرتے رہیں گے، اسی طرح گھومتے 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 اپنے اپنے مدار میں تیرتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں گے۔ یوں نہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن میں 14 صدیاں قبل عظیم تر رازوں سے پردہ اٹھا دیا تھا جب کوئی انسان ان باتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت کے یہود و نصارہ ہو یا مشرکین عرب یا پھر موجودہ وہ لوگ جو ان کی مسل ہیں، ان سب کے جھوٹے بے بنیاد و باطل عقائد کو چاک کر کے رکھ دیا۔ ناظرین آپ خود غور کریں، اگر زمین ساکت ہوتی، سورج چاند سمیت باقی ستارے اور سیارے زمین کے گرد گھوم رہے ہوتے تو ان کی رفتار میں فرق ہونے کی وجہ سے بالکل واضح فرق نظر آنا چاہیے تھا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا نظر نہیں آتا، بلکہ اس کے برعکس جب آپ دیکھتے ہیں تو ایسا نظر آتا ہے جیسے وہ سب کے سب ایک وجود کی طرح سفر کر رہے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو درخت، گھر، جانور وغیرہ سمیت سب کا سب آپ کو پیچھے کو سفر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو کیا وہ سب کے سب پیچھے کو سفر کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، یا پھر وہ سب کا سب تو اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اپنے سرکل میں ہوتے ہیں، مگر آپ جس پر سوار ہوتے ہیں وہ شے سفر کر رہی ہوتی ہے؟ بالکل اسی طرح ناظرین آپ زمین پر سوار ہیں، زمین گھوم رہی ہے، وہ سواری گھوم رہی ہے جس پر آپ موجود ہیں، اس وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ تمام کے تمام ستارے اور سیارے، سورج، چاند وغیرہ گھوم رہے ہیں۔ یوں اس پہلو سے بھی حقیقت آپ کے سامنے ہے، حقیقت حق ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے۔ بڑھتے ہیں ناظرین ان کے مزید عقائد و